بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں۔ میں آج چکن سوپ جرمن سٹائل میں بنا رہا ہوں۔ بہت ہی زبردست ریسپی ہے، سردیوں کا لاجواب تحفہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں میں نے ایک دیچکے میں تقریباً 4-5 لیٹر پانی ڈال دیا ہے، 4 لیٹر سے اوپر ہی ہوگا۔ تو تقریباً 4 لیگز چکن پیس جو ہے نا، یہ میں نے ود چمڑی جو ہے نا وہ ہوٹ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ میں نے ڈال دی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، صاف کر کے تو یہ پانی میں ڈال دی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبس میں کٹے ہوئے سبزی کے پیس، جس میں گاجریں، مٹر، ہرا پیاز اور کیا کہتے ہیں جی، یہ جیسا بھی موسمی آپ کے پاس سبزی ہے نا تو یہ ڈال دیں۔ اور ساتھ یہ جو ہے نا، یہ ماگی کے وہ کیوبس نہیں ہوتے جو سوپ کے لیے، ٹھیک ہے، وہ 4-5 جو ہے نا یہ ہر جنرل اسٹور سے مل جاتے ہیں، وہ آپ اس میں ڈال دیں۔ ٹھیک ہے جی، اور ساتھ کوٹی ہوئی کالی مرچ تقریباً 1 چمچ کھانے کی وہ ڈال دیں، اور تھوڑا سا نمک حسب ذائقہ یہ آپ جو ہے نا اس میں ڈال دیں۔ لو جی، آپ سوپ کو ہلکی آنچ پر پکنے دیں، کم از کم 2-3 گھنٹے جو ہے نا، 2 گھنٹے تو لازمی جو ہے نا اس کو چاہیے، بالکل ہلکی آنچ پر، تاکہ یہ پانی جو ہے یہ صحیح پک کے نا، یہ کیا کہتے ہیں اس کا جو ہے نا کچا پن نہ رہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ نمک میں نے ڈال دی ہے، تو کالی مرچ جو ہے، یہ جو ہے نا کوٹی ہوئی کالی مرچ، آپ اس میں دھنیا پاؤڈر ڈال سکتے ہیں، فریش دھنیا جو ہے وہ تھوڑا سا آپ ڈال لیں۔ ٹھیک ہے جی، اور جو ہے نا اس کو پکنے دیں جی۔ ٹھیک ہے، جب یہ چکن آپ کا جو ہے یہ بالکل جو ہے نا میش نہیں ہو جاتا، ٹینڈر ہو جائے گا، تو پھر اس کو ایسا کریں کہ بھائی جو ہے نا یہ چکن کو پہلے چیک کریں گے کہ بھائی یہ ہوا ہے، پک گیا ہے، جو ہے نا یہ میش ہوا ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پہلے چیک کر کے اس کے بعد جو ہے پھر ہم چکن کو جو ہے نا نکال لیں گے۔ بالکل آرام سے پکنے دیں، کوئی تیزی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل آرام سے۔ یہ جرمن بہت شوق سے، بہت ہی چسکے لگا کے یہ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ واقعی بہت ہی مزیدار ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نوکدار آپ کوئی چیز لے لیں، دیکھیں کہ بھائی آپ کا جو ہے نا چکن بالکل صحیح گل گیا ہے، یہ دیکھیں۔ ٹھیک ہے جی، تو چکن ہمارا جو ہے نا وہ گل گیا ہے، تو اس کو ان پیسوں کو باہر نکال لیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں نے باہر نکال لیا جی۔ تو اس سے جو ہے نا یہ ہڈیاں علیحدہ کر لیں، اور گوشت جو ہے نا وہ، اور چمڑی جو ہے نا وہ بھی آپ علیحدہ کر لیں۔ صرف آپ گوشت جو ہے نا اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں، بالکل چھوٹے چھوٹے جو ہے نا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو پیس جو میٹ کے ہیں، یہ دوبارہ آپ اس میں دیچکے میں دوبارہ ڈال دیں۔ تو تھوڑے سے چاول، تقریباً
100-150 چاول دھو کر تو اس تقریباً 15-20 منٹ جو ہے نا پہلے اس میں ڈال دیں، تاکہ وہ بھی جو ہے نا وہ چاول بھی آپ کے صحیح گل جائیں۔ تو جو ہے نا، کیونکہ آپ سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں چاول بنا کے اس کے اوپر سوس ڈال سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ آپ چاول اس میں ڈال دیں تو بہتر ہے۔ یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا جی، یہ چاول دیکھیں میں ڈال رہا ہوں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے دوستوں میں جو ہے نا یہ 2 دیچکے ہیں میرے پاس، یہ دیکھیں آپ جو ہے نا، اور بڑے دیچکے میں کوئی سوس جو ہے نا ہم نے وہ سوپ علیحدہ کر دی ہے، مجھے چاہیے تھوڑی سی، تو میں وہ اس کے حساب سے جو ہے نا ابھی بنا رہا ہوں، چاول ڈال رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری سوس جو ہے نا وہ اپنے سوپ جو ہے وہ علیحدہ کر لی ہے میں نے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھیں جی بالکل تیار، یہ چاول آپ کے 10-15 منٹ میں صحیح گل جائیں گے، اور بہترین آپ جو ہے نا اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر میری یہ ریسپی آپ کو کوئی دل میں لگتی ہے تو آپ ایسا کریں کہ میرے پروگرام پر جا کے وزٹ کریں، اس میں بہترین نوڈلس اور چکن کی ریسپی، کری وغیرہ، یا جو بھی 2-3 جو ہے نا یہ ترکش، جرمن، اٹالین ریسپی ہے، تو اس کو دیکھیں جی۔ اگر میری وجہ سے کوئی آدمی کوئی کام سیکھ تو مجھے بڑی خوشی ہوگی جی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میری وجہ سے کوئی آدمی اپنا جو ہے نا کوئی کام سیکھ گیا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی بزنس وغیرہ کھول لیتا ہے، یا کچھ بھی جو ہے نا۔ تو میں اس کی کوئی اجرت نہیں لیتا، کچھ نہیں، صرف میرے لیے دعا کیا کریں۔ میں کسی کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بھائی میرا پروگرام آپ سبسکرائب کریں، یہ کریں، وہ کریں، آپ کی مرضی ہے جی۔ اگر میرے لیے صرف دعا کریں۔ اچھا، خدا حافظ۔